السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 19 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس وہ ٹولیاں ٹولیاں بنا دیے جائیں گے، یعنی ان کی قسم قسم علیحدہ کر دی جائے گی۔ ہر قسم کے گناہ کے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا۔ جھوٹ بولنے والے ایک جگہ، چوری والے ایک جگہ، ایک بت کی پوجا کرنے والے ایک جگہ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کی ہلاکت اور ان کی گمراہی کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا جو دنیا کا انجام تھا وہ بتایا، اور یہاں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا اخروی انجام ذکر فرما رہے ہیں کہ یعنی جس انداز میں یہ آیت ذکر کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش کہ آپ دیکھیں جس دن یہ لوگ اللہ کے پاس، اللہ کے دشمن اکٹھے کیے جائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ دنیا میں دشمنی کرتے رہے اور جنگ کرتے رہے اور سینہ زوری کرتے رہے، لیکن قیامت کے دن یہ اس قدر بے بس ہوں گے کہ کوئی بھی شخص ان میں سے آگے پیچھے ہونے کی جرات نہیں کرے گا، بلکہ کوئی بھی گم نہیں ہو سکے گا۔ پوری کائنات کی جتنے بھی انسان ہیں، ان میں سے ایک بھی انسان اگر یہ کہے کہ میں اللہ کے دربار سے چھپ جاؤں اور میں حشر کے دن میں وہاں حاضر نہ ہوں تو ناممکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کے سب ہی اکٹھے کر لیے جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ یوزعون یہ وضع سے ہے، وضع یضع، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترتیب دینا، یعنی ان کے گناہوں کے حساب سے ان کو ترتیب دی جائے گی۔ جو بڑے گناہ گار ہوں گے وہ آگے، جو اس سے چھوٹے وہ پیچھے، اور اس طرح ان کو ٹولیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ وہاں مجرموں کو اکٹھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور ان کی یعنی بری حالت ہوگی، لیکن یہ بچ نہیں سکیں گے۔ حتیٰ اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے، یعنی جس مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرنا چاہے گا اپنی مرضی سے، یہ لوگ وہاں پہنچیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ایک آواز سے، بلکہ اللہ کی بھی نہیں، اللہ اپنے فرشتے کو حکم دے گا اور وہ فرشتے کی ایک آواز سے وہاں پہنچیں گے، اور کوئی بھی یعنی اتنا اللہ کا اس دن رعب و دبدبا اور خوف ہوگا کہ کوئی بھی کسی دوسری آواز کا انتظار نہیں کرے گا کہ چلیں ایک پر نہیں دوسری پر جاتے ہیں، نہیں، بلکہ یہ لوگ دوڑے جائیں گے اور وہاں پہنچیں گے۔ شہد علیہم سمعہم، تو ان پر ان کے کان گواہی دیں گے، ان کی آنکھیں ان کے خلاف گواہی دیں گی، ان کے چمڑے، جلد۔ جہاں شہدہ کے بعد علا کا آ جائے لفظ علیہم یا علیہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے خلاف گواہی دینا۔ جہاں لہو آ جائے شہدہ لہو، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کے حق میں گواہی دینا۔ یہاں یہ ہے کہ مجرمین جس طرح دنیا میں عادت تھی کہ جرم کرتے تھے اور مکر جاتے تھے، وہاں بھی مکرنے کی کوشش کریں گے، بہت کچھ کریں گے، قسمیں تک کھائیں گے، ضد کریں گے، اصرار کریں گے، غصہ کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کا پورا حساب کرے گا، اور ان کے خلاف سب سے پہلے لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پھر ان کے اوپر گواہ لائے جائیں گے، پھر بھی وہ نہیں مانیں گے تو زمین بولے گی جہاں بیٹھ کر وہ گناہ کیے تھے، پھر بھی نہیں مانیں گے تو اللہ ان کی زبانوں پر مہر لگا دے گا جو بہت تیزی سے چل رہی ہوں گی، اور پھر ان کے انسانوں کے اعضاء بولیں گے کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ دیکھا، میرے اوپر یہ بیتی، مجھے فلاں نے چھوا، فلاں نے پکڑا، فلاں نے کس کیا، سب کچھ، فلاں نے مجھے دیکھا، میں نے اس کی بات کو سنا، اس نے میرے ساتھ گفتگو کی، چاہے وہ ہاتھوں کے ساتھ موبائل کے ذریعے ہو یا وہ بالمشافہ ہو۔
بما کانوا یعملون، یعنی ان کی گواہیاں ان کے عمل کے خلاف نہیں ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کیا نہیں ہے لیکن سر پہ پڑ گیا، نہیں، جو کیا ہوگا وہی ظاہر ہوگا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، اور مجرم اپنے چمڑوں کو کہیں گے کہ تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دیتے ہو، یعنی ہم تو تمہیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ سے ضد کر رہے ہیں، اور تم ہی بولنا شروع ہو گئے ہو کہ ہم نے یہ کیا اور تم اقرار کرتے جا رہے ہو۔ قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، انسان کے اعضاء کہیں گے انطقنا، ہمیں اللہ نے بلایا جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی، یعنی وہ چاہے تو پہاڑوں کو باتیں کرنے کا حکم دے دے تو وہ کریں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح پڑھتے تھے، پرندے زبان حال سے، یعنی اپنی زبان میں نہیں، انسانی زبان میں وہ تسبیحات پڑھا کرتے تھے تو آج بھی یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا تھا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی اللہ نے ہی انسان کے منہ میں گوشت کے اس ٹکڑے کو بولنے والا بنایا، تو وہ یہی طاقت کانوں کو بھی دے سکتا ہے، آنکھوں کو بھی دے سکتا ہے، دنیا میں بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور قیامت کے قریب بعض ایسے واقعات ہوں گے بھی کہ جنگلی جانور بولیں گے اور بول کر بات کریں گے، ایسا ہوگا قیامت سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ تو قیامت کے دن بھی انسان کے یہ سب اعضاء انسان کو پھر ملامت کریں گے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم نہیں چھپاتے تھے یہ کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان، اور نہ ہی تمہاری آنکھیں اور نہ تمہارے چمڑے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور لیکن تم نے یہ گمان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ اس چیز کو نہیں جانتا جو تم عمل کر رہے ہو، یعنی وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جب گناہ کرتے تھے تو اس وقت دنیا والوں سے تو چھپ جاتے تھے۔ دیکھا نہیں ہے کہ نوجوان کمرے میں علیحدہ ہو کر مختلف قسم کے موبائل کے ذریعے گناہ کرتے ہیں، اپنے اوپر لحاف لے کر کرتے ہیں، کپڑا اوڑھ لیتے ہیں، کوئی اور ایسا کوئی کونا ڈھونڈ لیتے ہیں دنیا والوں سے چھپنے کے لیے، ماں باپ سے چھپنے کے لیے، اساتذہ سے یا شوہروں سے، بیویوں سے چھپنے کے لیے کوئی نہ کوئی اوٹ تلاش کر لیتے ہیں، لیکن تم اپنے ان اعضاؤں سے نہیں چھپتے رہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ، یعنی تم اپنے ان اعضاؤں سے، ہاتھوں پیروں سے، کانوں سے، آنکھوں سے تم نہ چھپ سکے، تم نے ان سے اپنے گناہوں کو چھپانے کا نہ سوچا، اور ایسا کر بھی نہ سکے، کیونکہ انہی کے ساتھ تو انسان گناہ کرتا ہے، اپنی لذت کے لیے انہی کو تو استعمال کرتا ہے۔ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، یعنی اصل بات یہ تھی، اور لیکن تم نے یہ گمان کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کثیر باتوں کو نہیں جانتا جو تم کر رہے ہو، یعنی تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم ظاہری طور پر گناہ کریں گے تو اللہ کو بھی پتہ چل جائے گا، چھپ کر کریں گے تو اللہ سے چھپ جائیں گے، یہ گمان تمہارا تھا، تم نے اللہ کا خوف اپنے دلوں سے اس وقت نکال دیا تھا۔ یہ انسانوں کے اعضاء ان کو لان تان کر رہے ہیں، یا پھر فرشتے ان کو کر رہے ہوں گے، یا پھر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ بات کہہ رہے ہوں کہ تم دنیا میں ان اعضاؤں سے نہیں چھپتے تھے، تو یہی اعضاء تمہارے خلاف گواہ بن گئے ہیں۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ، اور یہ تھا تمہارا گمان، یہ تم نے سوچا ہوا تھا، الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، وہ جو تم نے اپنے رب کے بارے میں گمان کیا تھا، أَرْدَاكُمْ، اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس تم خسارہ پانے والے لوگوں سے ہو گئے۔ یعنی تم لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک بات پکی کر لی تھی کہ جب کمرے میں چھپ کر کریں گے تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا، تو ظاہر ہے کہ اس وقت اللہ کے بارے میں بھی یہی خیال آیا کہ وہ بھی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اگر یہ خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر تو بندہ گناہ نہیں کرتا نا۔ تو تمہارے اس گمان نے ہی، اس خیال نے تمہیں ہلاک کر دیا، اور اب تم جہنم کا ایندھن بننے والے ہو۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اگر وہ صبر کریں گے پس آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کا بڑا اچھا بدلہ دیا ہے،
اور فرمایا کہ اللہ وبشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی تکلیف یا کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے صبر کرنے پر اس کا اچھا اجر دے دیتا ہے۔ لیکن اب یہاں یہ چیز نہیں ہے، جہنم میں اور آخرت میں پہنچنے کے بعد یہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں تو یہ ہے کہ چیخو چلاؤ گے تو پھر بھی آگ ہے، اور اگر خاموشی سے اس عذاب کو برداشت کرو گے تو پھر بھی آگ ہے۔ فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر وہ توبہ کی اجازت چاہیں گے تو وہ توبہ کرنے والے نہیں ہیں، معاف کیے جانے والے نہیں ہیں، یعنی اللہ ان کو توبہ کی اجازت ہی نہیں دے گا۔ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اور اگر وہ توبہ کی اجازت طلب کریں گے فما ہم من المعتبین، پس ان کو توبہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، مطلب ایک ہی ہے کہ یعنی وہاں تو پھر وہ روئیں گے چلائیں گے جہنمی، سب کچھ انسان کرے گا، مجرم ہر طرح کی وہاں معذرت کرے گا لیکن قبول نہیں ہوگی۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، اور ہم نے مقرر کر دیے ان کے لیے ساتھی، فَزَيَّنُوا، بس انہوں نے خوبصورت بنا دیا ان کے لیے، مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو ان کے سامنے تھا اور جو ان کے پیچھے تھا۔ یہاں سامنے سے مراد بندے کی جو آگے آنے والی زندگی ہے آخرت، وہ بھی ہو سکتی ہے، اور جو کچھ اس موقع پر موجود ہے وہ بھی اس سے مراد ہے، اور خلفہ ہم سے مراد جو ہم عمل کرتے چلے آ رہے ہیں وہ بھی ہے، اور خلفہ سے مراد جو ہم یعنی اپنے پیچھے اپنے اعمال کا ایک اثر چھوڑ جاتے ہیں، مثلا کسی کی اولاد ہے، کسی کے دوست ہیں، یا کسی جو کچھ وہ انسان کرتا ہے اسی قسم کی چیزیں وہ پیچھے چھوڑ جاتا ہے، وہ بھی مراد ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے قرانا ساتھی مقرر کر دیے۔ تو یہاں مقرر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شیطانوں کو ان کے ساتھ مقرر کر دیا، مطلب یہ ہے کہ جب ساری کائنات اللہ کے حکم سے چل رہی، یعنی اب دیکھیں کہ جس طرح مثال کے طور پر ہم یہ لیتے ہیں کہ جس طرح وابڈا کی بجلی ہے، اب ہر گھر کے اندر بجلی تو وابڈا کی طرف سے آ رہی ہے، اب ہم اس بجلی کے ساتھ اچھا کام کریں تو اچھا کر سکتے ہیں، برا کریں تو برا کر سکتے ہیں، بجلی تو وابڈا والے دے رہے ہیں، پیچھے سے کنیکشن ملا ہوا ہے، اور اگر وہ پیچھے سے بند کر دیں گے تو وہ صاحب اختیار ہیں، وہ جب کر دیتے ہیں تو کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ناقص ہی مثال ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور مشیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے ارادے سے چل رہی ہے لیکن رضا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بجلی کے ساتھ مر جاتا ہے تو وابڈا والے تو یہ نہیں چاہتے کہ یہ بجلی لگا کے مر جائے، کرنٹ لگا کے مر جائے، لیکن وہ مر جاتا ہے، اس میں ان کی رضا نہیں ہوتی۔ تو جب انسان برا کام کرتا ہے نا تو اس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ البتہ یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو ہاتھ پاؤں اور ساری قوت طاقت دی ہے، اسی طاقت قوت سے وہ گناہ کرتا ہے اور اسی سے وہ نیکی کرتا ہے، اس لیے یہاں قیضنا نا کا صیغہ ہے کہ ہم مقرر کرتے ہیں، کیونکہ شیاطین سب کچھ مخلوق تو اللہ کی ہے، اور قرانا یہ قرین کی جمع ہے، اس کا معنی ہے ساتھ رہنے والا، اور قیض جو ہے نا القیض سے ہے، اس کا اصل معنی مفہوم یہ ہوتا ہے کہ انڈے کے چھلکے کے موٹے چھلکے کے نیچے ایک باریک چھلکا ہوتا ہے، تو جس طرح وہ باریک چھلکا انڈے کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح یہ شیاطین انسان کے ساتھ پھر چپک جاتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ برے لوگ اس کے ساتھ آ جاتے ہیں، جب نیکی کرتا ہے تو یہ لوگ دور چلے جاتے ہیں اور پھر فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ساتھ بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان قرینوں نے، ان ساتھیوں نے ان کے لیے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے دکھا دیا، ان کو سبز باغ دکھائے، ان کو یعنی بڑی خوبصورت زندگی دکھائی، بڑی امیدیں دلائی، جس کی وجہ سے یہ لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہی چلے گئے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ان کے اوپر عذاب کا وعدہ حق ہو گیا۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو عذاب کی دفعہ ان کے لیے بنائی تھی، جس ایکٹ کے ذریعے ان کو عذاب دیا جانا تھا، جو قانون تھا، وہ ان کے اوپر ثابت ہو گیا کہ یہ مجرم ہیں۔ فی ان جماعتوں میں جو ان سے پہلے گزر گئی ہیں، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے،
یعنی جنوں اور انسانوں میں سے جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں یہ بھی مجرم جو بعد میں آتے جاتے ہیں انہی کے اندر شامل ہوتے جاتے ہیں، اور ایسے ہی جو لوگ نیک فوت ہوتے ہیں وہ پہلے فوت ہو جانے والے نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ انہم کانوا خاسرین، بے شک یہ سب ہی خسارہ پانے والے، یعنی قابل غور ہے یہ مقام، اور اگر انسان اس کو درد دل سے ان آیات کو پڑھے تو یہی آیات اس کو ہر برائی اور ہر گناہ سے روکنے والی ہیں کہ عورتیں مرد جب ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بے پردہ پھر رہے ہوتے ہیں، مرد ایسے کام کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، عورتیں اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ سب اس وقت یہی گمان ان کے دل میں ہوتا ہے کہ میں آج اکیلی ہوں، مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور یہی بات ہماری تباہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، اور ان لوگوں نے کہا جو کافر تھے کہ تم اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور اس میں شور مچاؤ، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کا آخرت کا نقشہ سامنے بیان کرنے کے بعد پھر ان کی روش کو ذکر کیا کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے قرآن کو اتارا تھا، لیکن انہوں نے دنیا میں قرآن کو سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مشرکین مکہ ایسے ہی کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں نماز پڑھتے تو آپ کے ارد گرد وہ شور مچاتے، سیٹیاں بجاتے، تالیاں بجاتے، اتنا شور کرتے کہ یعنی آپ کے لیے مشکل ہو جاتی، اور پھر وہ ایک دوسرے کو یہ نصیحت کرتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، بلکہ یہ سرداران قریش جو تھے انہوں نے بندے مقرر کیے ہوئے تھے، وہ عام لوگوں کو جو مکہ میں داخل ہوتے تو ان کو داخل ہوتے ہی کہتے کہ یہاں ایک ایسا شخص ہے کہ تم اس کی بات کو نہ سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کبھی قسم کے الفاظ بولتے، اور بڑے بڑے آنے والے لوگوں کو یہ سردار خود ملتے اور ان کو کہتے کہ آپ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کی کوشش نہ کرنا۔ کئی واقعات اسی طرح کے تاریخ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ سلسلہ آج تک چلتا ہی آ رہا ہے، اور یہ یعنی دین کی مخالفت کا سلسلہ قیامت تک چلتا ہی رہے گا کہ یہ لوگ جو قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنے والے ہیں یہ عمل کرتے بھی نہیں ہیں اور اس قدر شور مچاتے ہیں کہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے۔ فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، بس ضرور لازمی طور پر ہم کفر کرنے والے لوگوں کو چکھائیں گے عذابًا شدیدا، سخت قسم کا عذاب، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے بہت برا اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے، یعنی ان کے برے عمل کا۔ یہاں دیکھیں کہ دونوں میں دو دو مرتبہ تاکید ہے، ایک لام ہے تاکید کا اور ایک نون، کہ ضرور ضرور لازمی بات ہے، تاکیدی بات ہے کہ برا عمل کرنے والوں کو اس کا بدلہ ملے گا۔ ذالک جزاء اعداء اللہ النار، یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے آگ، یعنی ایک تو ان کو دنیا میں اسوأ الذی کانوا یعملون، دنیا میں ان کو ان کی برائی کا برا بدلہ ضرور ملے گا چاہے کسی صورت میں بھی ملے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ قیامت کے دن جہنم کی آگ ہوگی۔ لہم فیہا دار الخلد، ان کے لیے اس میں ہمیشہ کا رہنا ہوگا، یعنی نکلیں گے نہیں۔ جزاء بما کانوا بآیاتنا یجحدون، یہ اس چیز کا بدلہ ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے۔ غور کیجئے کہ جو لوگ یعنی ہم سب جب اللہ کے احکامات پڑھتے ہیں تو وہ کچھ اور ہیں، اور ہماری زندگیاں جو گزر رہی ہیں وہ کسی اور طریقے سے گزر رہی ہیں، تو انکار کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو انکار ہے۔ عمل یہی ہوتا ہے کہ انسان غصے میں ہو یا خوشی میں، تکلیف میں ہو یا راحت میں ہو، وہ یہ دیکھے کہ اس موقع پر مجھے اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے مطابق وہ کرے۔ وقال الذین کفروا ربنا ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، اور کہیں گے کفر کرنے والے لوگ اے ہمارے رب آرینا، ہمیں دکھا وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی، یعنی جب وہ دیکھیں گے قیامت کے دن، دنیا میں تو ہمیں جن اور شیاطین نظر نہیں آتے، وہاں تو نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے شیطان ہیں، یہ ہمارے ساتھ لگے رہے، یہ ہمارے قرین ہیں، تو کہیں گے کہ اللہ ان کو ہمارے حوالے کر،
آرینا کا معنی یہی ہے دکھا ہمیں، یعنی ہمارے حوالے کرو کہ ہم ان کو نجعلہما، ہم ان کو دونوں کو یعنی جنوں اور انسانوں کو تحت اقدامنا اپنے پیروں تلے کر دیں، یعنی کچل ڈالیں ان کو، لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ ذلیل ہونے والے اور نچلے درجے کے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ یعنی اتنا غصہ جہنمیوں کو آئے گا کہ اپنے عذاب کے باوجود وہ جو گمراہ کرنے والے تھے ان کو کہیں گے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو۔ تو یہ بدترین نقشے ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا دامن تھامتے ہیں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کا نقشہ اس طرح سے کھینچا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، جم گئے، اس بات پر وہ ڈٹے رہے۔ صحابہ کرام سے جب پوچھا گیا کہ استقامت کا معنی کیا ہے تو انہوں نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ یعنی وہ زندگی کے ہر موڑ، ہر کام، چاہے ان کو نفع ہو یا نقصان ہو، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمیں کرنے کے لیے کیسے کہا ہے، اور وہ اسی طرح کر گزرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ عام حالات میں تو دین پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب کوئی مشکل آتی ہے تو اس وقت پھر وہ دین کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو دینداری یہ نہیں ہوتی، دینداری یہی ہے کہ جب مشکل اوقات آتے ہیں نا تو دراصل یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو جب ٹیسٹوں میں کوئی پاس نہیں ہوتا تو عام اگر وہ صحیح پڑھتا بھی ہو بچہ تو اس کو کامیاب نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو استقامت کا معنی یہی ہے کہ مشکل اوقات میں، اور یعنی جب مشکلات کی انتہا ہو اور جب خوشی کی انتہا ہو، تو ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں خوشی دی ہے اس کو کس طرح گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس وقت ہم کہتے ہیں کہ چلو جی یہ بچے ہیں، چلو جی یہ چھوٹا یہ کر لیں گے تو کچھ نہیں، یہ چھوٹا سا کام ہے، چلو یہ گناہ ہو جائے گا تو کچھ نہیں۔ اور اسی طرح غم اور تکلیف میں بھی ہم ہر گناہ کو چھوٹا سمجھ کے اگر کرنے لگ جائیں تو یہ استقامت نہیں ہے، اگرچہ عام دنوں میں ہم استقامت اختیار کیے ہوئے ہی ہوں، لیکن جب مشکلات میں استقامت نہیں آئے گی تو وہ استقامت نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو ہر وقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کو تھامے رکھتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، یہ کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ ہی غم زدہ ہو جاؤ۔ خوف جو ہوتا ہے نا یہ دوسروں کی طرف سے ہوتا ہے، غم اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ تو ایسے انسان کو جو اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرتا ہے اس کے لیے دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ غم ہے اور نہ خوف۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم وعدہ دیے گئے ہو۔ یعنی جب بندہ اللہ کے دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو دنیا کے بھی جو مشکل کام ہوتے ہیں، جو تکلیف والے کام ہوتے ہیں، دکھ آتے ہیں، بیماری آتی ہے، صدمے آتے ہیں اور نقصانات ہوتے ہیں، بہت سی تکلیفیں انسان کو پہنچتی ہیں، لیکن ان کو ایک طرح کی تسکین ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے فرشتوں کا ساتھ، کہ وہ یعنی وہی اگر صدمہ اور تکلیف کسی دوسرے انسان کو پہنچے تو اس کا واویلا اور اس کا وہ سارا حال دیکھنے والا ہوتا ہے، لیکن اگر ایک دیندار اور دین پر استقامت کرنے والے کو وہی تکلیف پہنچے تو وہ بڑے صبر اور حوصلے سے اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے صرف آخرت کی بشارت نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی ان کے اوپر تسکین اترتی ہے، کیونکہ بہت سے آیات اور بہت سے واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اپنے بندوں پر تسکین اتارتے ہیں۔ جیسا نبی علیہ السلام پر غار کے موقع پر فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر تسکین نازل کی، جنگوں کے موقع پر فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر تسکین نازل کی، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، کئی موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے تسکین کا ذکر کیا ہے، اور صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی، اور اسی طرح فردن فردن بھی اللہ تعالیٰ کی تسکین کے واقعات موجود ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کو حوصلہ اور تسلی دے دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے اس صدمے کے بدلے میں جنت ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی فرشتے ان کو کہتے ہیں
تو ایسے ہی ہے نا کہ جس طرح بچہ سویا ہوا ہوتا ہے، ماں اس کو تھپکاتی ہے تو بچہ سن نہیں رہا ہوتا، لیکن اس کو ایک تسکین ہوتی ہے کہ میری ماں کا ہاتھ میرے اوپر ہے۔ اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بچہ ڈر رہا ہو نا تو ماں صرف اس کے اوپر ہاتھ ہی رکھ دیتی ہے تو وہ سویا رہتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر ایک تسکین ہے، میرے اوپر کوئی ایسا ہے جو مجھے کسی خطرے سے بچا سکتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے اس کو جب ایک تسکین ملتی ہے تو اس کو یعنی ایک سکون سا حاصل ہو جاتا ہے، اور بندے کی گھبراہٹ اور پریشانی کافی حد تک ہٹ جاتی ہے، وہ اس تکلیف اور اس مصیبت کو برداشت کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کے بھی بہت سے واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ وہ دنیا کے اوپر کافروں کے ہاتھوں سے کتنی کتنی تکلیفیں اٹھاتے تھے، لیکن صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کر لیتے تھے، حالانکہ اتنی تکلیفوں کا جس طرح ان کو انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا، پھر بھی وہ ایمان پر قائم رہتے تھے۔ ہم لوگ ان واقعات کو سن کے لرز جاتے ہیں، لیکن وہ برداشت کرتے تھے۔ موجودہ دور میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں ہمارے مسلمان کافروں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں۔ فلسطین میں دیکھیں کیا ان کی حالت ان بیچاروں کی ہو رہی ہے، لیکن بچہ بچہ ان کا اپنے دین پر مضبوط ہے، اور ادھر سے ان کی اموات ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز، ان کے بیٹے، ان کے شوہر فوت ہو رہے ہیں، زخموں سے چور ہیں، اور وہ ان کو یہ تلقین کرتے ہوئے ہم سن رہے ہیں کہ کل لا الہ الا اللہ، کل لا الہ الا اللہ، کہ مرنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یعنی دیکھیں کہ کمال کی بات ہے کہ کیا ان کی حالت ہے، لیکن وہ دین پر مضبوط ہیں، اور انشاءاللہ یہی وہ تسکین ہے جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں جو بھی تمہارے دل چاہیں گے، اشتہا یعنی اپنے دل کی خواہش، اپنا ایک شوق، جس چیز کو انسان چاہے گا، جو چیز اس کو پسند ہوگی، اس کی ذاتی خواہش اس کو ملے گی، کیونکہ وہاں حرام حلال جائز ناجائز کا جنت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں جو بھی تم طلب کرو گے، یعنی جو بھی مانگو گے وہ تمہیں یہاں ملے گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دنیا کی نعمتوں میں سے مانگے گا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک کسان یہ کہے گا کہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، اللہ اس کو وہی موقع وہاں مہیا کر دیں گے۔ اس طرح ہر بندے کی خواہش پوری ہوگی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے بخشنے والے رحم کرنے والے کی طرف سے، یعنی اللہ انسان کو بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کی، اپنے ان مہمانوں کی بہت اچھی طرح سے مہمان نوازی کرے گا۔ بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ مختصر سی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزر جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عذاب قبر، عذاب جہنم، عذاب حشر، ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اپنی زندگیاں اپنے دین کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔